قرآن مجید میں یاجوج ماجوج جو کہ سب سے عظیم فتنہ ہے، اس کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں۔ نمبر 1، طلوع آفتاب از مغرب۔ نمبر 2، دخان یعنی دھواں۔ نمبر 3، دابہ۔ نمبر 4، یاجوج و ماجوج۔ نمبر 5، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 6، 3 نفخے۔ نمبر 8 کہ نار آگ۔ قیامت کی چوتھی بڑی اور اہم علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، جس میں ترک، چینی، روسی، جاپانی اور منگولوں کی نسلیں شامل ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جس سے عربوں کی نسل چلی، حام جس سے حبشیوں کی نسل چلی، اور یافس جس سے ترکوں کی نسل چلی۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج یافس کی نسل میں سے ہیں، چونکہ یہ ہر وقت فساد، بغاوت اور شرارت پر آمادہ رہتے تھے، اس لیے انہیں پہاڑ کے پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ وہاں الگ تھلگ چھوڑے جانے کی بنا پر انہیں ترک نام دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام جن و انس کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں، باقی 1 حصہ ساری دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ 2 بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں جو کہ تعداد میں دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ انہیں ذوالقرنین نے ایک دیوار بنوا کر قید کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا ہے کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو ان کا سردار انہیں حکم دیتا ہے کہ واپس چلے آؤ، کل اسے کھود کر گرا دینا۔ لیکن جب وہ اگلے روز آتے تو اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط پاتے۔ آخر کار جب ان کی میعاد پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی کو لوگوں پر ان کا نکلنا منظور ہوگا تو یہ دیوار کھودتے کھودتے چھلکے جیسا کر دیں گے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوگا تو ان کا سردار کہے گا، اب واپس چلو، کل انشاءاللہ اسے مسمار کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ اگلے دن دیوار کو جوں کا توں پائیں گے جیسے کہ چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے گرا کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب لوگ دجال کی موت کے بعد سکون سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ بحکم ربی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو کوہ طور پر اکٹھا کر لیں گے، کیونکہ اتنی تعداد میں موجود یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ وہ شہروں کو روندتے چلے جائیں گے، دریاؤں کے دریا پانی پی لیں گے، دنیا کی ہر چیز چٹ کر جائیں گے، حتیٰ کہ جب بحیرہ تبریہ پر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا، یعنی اس قدر زیادہ تعداد میں یہ قوم ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے رفقا ان کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے قلعوں میں محصور ہو جائیں گے، جہاں خوراک وغیرہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت بیل کا ایک سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ دوسری جانب یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے تمام اہل دنیا کو مار ڈالا ہے، آؤ اب آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں، اور پھر وہ آسمان کی جانب تیر برسائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا، جس سے وہ کہیں گے کہ اب زمین اور آسمان پر سب کو ہم نے مار ڈالا ہے۔ اس وقت مسلمان انتہائی مخدوش حالت میں ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے التجا کریں گے کہ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں، جس سے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کیڑوں کو بھیجے گا
جو یاجوج ماجوج کے کانوں میں بعض روایات میں ہے کہ گردنوں میں پڑ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پڑنے سے ان کے حلق میں پھوڑے بن جائیں گے، جن کے پھٹنے سے وہ مر جائیں گے۔ ان کے خاتمہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے، مگر ہر طرف تعفن، خون اور یاجوج ماجوج کی نعشیں پڑی ہوں گی۔ بدبو سے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ آسمان سے پرندے نازل کرے گا جن کی گردن اونٹ کی طرح ہوگی، اور وہ ان مردہ اجسام کو اٹھا کر خدا کے حکم سے اس جگہ پھینک دیں گے جہاں فرمایا جائے گا۔ اس کے بعد بھی زمین پر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور دریا برد ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں بارش نہ ہوگی، حتیٰ کہ زمین ہر طرف سے تعفن سے پاک ہو کر بالکل آئینے کی مانند صاف ہو جائے گی، یہاں تک کہ لوگ اپنا چہرہ زمین میں دیکھ پائیں گے۔ پھر زمین پر ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہو جائے گی۔ اس وقت اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، جبکہ اس کے چھلکے کو بطور چھتری استعمال کریں گے، جبکہ یاجوج ماجوج کے تیر اور ڈھالوں کو بطور ایندھن لوگ 7 سال تک جلائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ میں نے انہیں اللہ تبارک و تعالی کے دین اور اس کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے میری دعوت سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان بنی آدم لوگوں کے ساتھ جو میرے نافرمان ہیں اور اولاد ابلیس کے ساتھ ہیں۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج دن بھر دیوار کھودتے ہیں مگر حکم الہی کے سبب اسے توڑ نہیں سکتے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے روک رکھا ہے کہ دیوار پر کسی اور ذریعے سے یعنی لکڑی، درخت یا سیڑھی وغیرہ سے چڑھ سکیں، اور نہ ہی انہیں اس بارے میں الہام ہوتا ہے۔ انہیں بحکم ربی انشاءاللہ کہنے سے بھی روک دیا گیا ہے حتیٰ کہ وقت مقرر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنہ سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔